صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها وما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق لو كان أرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك صلوات الله. آجائیے تھوڑا سا نزدیک، اگر آپ حضرات آ جائیں گے تو روحانیت مجلس میں آپ کے چہروں کی زیارت سے اور اضافہ ہو جائے گا. ایک شاندار سی صلوات آل محمد کی ذات کو بھیج دیجیے. خمسہ مجالس رضا کی دوسری تقریر بعنوان آیات قرآنی اور اصحاب حسینی سماعت فرما رہے ہیں. آپ حضرات دربار حسینی میں اصحاب حسینی کا تذکرہ ہے. یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ تاخیر ہو چکی ہے اور ظاہر ہے کہ حالات آپ کے پیش نظر ہیں. سڑکوں پہ شروع بھی ہے، رش بھی ہے اور مسلسل مجلسوں کا سلسلہ بھی ہے. میں اپنی جانب اور منتظمین کی جانب سے آپ کی خدمت میں معذرت پیش کرتا ہوں، لیکن یہ یاد دلانے کے ساتھ کہ وقت وہی قیمتی ہے جو ذکر آل محمد میں گزر جائے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بشر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، بشر کے بس میں نہیں ہوتی. اسی جملے سے جڑ جائیے میرے ساتھ. یہی وہ باتیں ہیں جو یاد دلاتی ہیں مشکل میں آنے والے اور ہوتے ہیں، مشکل کشا اور ہوتے ہیں. اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے. کل تمہیدی گفتگو میرے سننے والوں نے، نوجوان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں نے محفوظ کی. پروردگار کسی جنگ پہ جانے سے کترانے والوں کے بارے میں اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے کہ لو کان ارضا قریبا او سفرا قاصدا، اگر قریب کا سفر ہوتا اور مال غنیمت بھی ہاتھ لگنا ہوتا. تو علماء اہل سنت نے، امام جلال الدین سیوطی نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ ایک جنگ ایسی تھی کہ نبی نے اعلان کر دیا یہیں سے وقت سفر باندھا جائے. تو کچھ لوگ، بلکہ میں لفظ بدل کے کہتا ہوں شاید آپ تک جملے پہنچ جائیں، کچھ امن پسند لوگ یہیں سے جڑ جائیے سلسلے میں میرے ساتھ. کچھ امن پسند لوگ جو جنگوں سے کتراتے تھے اور جنگوں کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ پلٹ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بیمار ہے، یا رسول اللہ میرے بیوی بچے اکیلے ہیں، یا رسول اللہ مجھ پہ نقاہت لاحق ہے. تو اللہ نے پلٹ کے آواز دی سورہ مبارکہ توبہ کی 42ویں آیت میں کہ میرے حبیب اگر سفر قریب کا ہوتا اور مال غنیمت کی امید ہوتی لَتَّبِعُوكَ، یہ آپ کے پیچھے چل پڑتے. یہ میں نے کل عرض کر دیا کہ یہ نبی کے ساتھ والے لوگ تھے. جہاں نبی کو یہ کہنا پڑا کہ سفر بھی دور کا ہے، مال غنیمت نہیں ہے، تو انہوں نے جانے سے انکار کیا یا کترائے. اس کے برعکس حسین قدم قدم پہ بتاتے رہے سفر بھی دور کا ہے، مال غنیمت بھی نہیں ملے گا. اصحاب حسین پھر بھی جاتے نہیں ہیں، حسین کے ساتھ کھڑے ہیں.
تمیز ختم ہو گئی اور بغیر کسی انتظار کے میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ کل عرض کیا تھا کہ علی نے ان اصحاب کے بارے میں کیا کہا، اپنے دور کے علی، میرے 8ویں امام۔ کل عرض کیا تھا کہ حسین نے ان کے بارے میں کیا کہا، جیسے مجھے ملے نہ بابا کو، نہ بھیا کو، نہ نانا کو، اور جملہ جن کے ذہنوں میں ہے وہ یقیناً آج کی گفتگو کا لطف لیں گے۔ 600 برس کا سلمان چند لمحوں کے ہور کے برابر نہیں ہے، اور یہ تقابل میں نے نہیں کیا، حسین کی اپنی زبانی ہے کہ جیسے مجھے ملے، نہ بابا کو، نہ بھیا کو، نہ نانا کو۔ لیکن کل فوج اور جرنیل کا تقابل عرض کیا تھا کہ اگر میں پاک افواج کے جرنیل کو برا کہوں تو ساری فوج میری دشمن۔ اس کا مطلب ہے کہ سپہ سالار کا مرتبہ فوج پہچانواتی ہے۔ نہیں، گھبرا کے نہیں سننا، سپہ سالار کا مرتبہ فوج کے سپاہی بتاتے ہیں، اور سپاہیوں کا مرتبہ لشکر کا جرنیل بتا سکتا ہے۔ تو دل یہ چاہ رہا ہے کہ سپہ سالار کی زبانی آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ لشکر حسینی میں بیٹھنے والے اصحاب کیا ہیں۔ اچھا، یہ تو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ سپہ سالار کون ہے۔ مجھے مومنین کے سناٹے سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ آپ بولتے رہیں گے تو مجھے پتہ چلتا رہے گا آپ میرے ہم سفر ہیں۔ یہ تو جانتے ہیں کہ آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ خطیب کی تائید نہیں، غدیر کی تائید ہوتا ہے۔ تو یہ ہاتھ بلند ہوتے رہیں گے تو مجھے پتہ چلتا رہے گا آپ میرے ہم سفر ہیں۔ عباس، اور کل یہ عرض کر چکا کہ مرتبہ سپاہ حسینی اس لیے بتایا تاکہ مرتبہ علمدار لشکر حسینی پتہ چل سکے۔ جب تم حر کی برابری نہیں کر سکتے، آج وہی کی گفتگو سے مسلسل ہو گیا جہاں کل گفتگو آ کے ٹھہر گئی۔ صاحب معالی الشفتین علامہ مازندرانی، اور یہ وہ کتاب ہے جو آپ کی زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے، گھروں میں جا کے دیکھیے گا۔ شب عاشور، خیام حسینی، خیمے کی جری ہے، دو پردوں کے درمیان ایک باریک سا فرق ہوتا ہے، نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں، اسے جری کہتے ہیں۔ اس باریک سی جری سے بنت علی یہ دیکھ رہی ہیں کہ اصحاب حسینی کا حوصلہ کیا ہے۔ جملے سنیے لفظوں کی ذمہ داری سے، آنکھوں دیکھا پڑھنے کا قائل ہوں، کانوں سنا نہیں۔ بنت علی کا یہاں جو جملہ ہے وہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ اگر وہ جملہ عباس کا علم اٹھانے والوں اور زیارت کرنے والوں تک پہنچ گیا تو یقیناً گفتگو کا لطف آ جائے گا۔ بنت علی نے دیکھ کے ایک جملہ کہا، وہ جملہ بڑا عجیب ہے، جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ دیکھ کے کہا، میرا عباس 2 زانو ہو کے ایسے بیٹھا ہوا تھا۔ جو لفظ سننا جانتے ہیں ذرا میری طرف دیکھیں، میرا عباس 2 زانو ہو کر ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے شیر شکار پہ اگلے دونوں پنجے رکھے بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے شکار شیر پہ اگلے دونوں، بولیں گے تو بات نہیں کہ شیر پہ اگلے دونوں پنجے رکھے بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ علماء سے، خطبہ سے، واعظین سے سنتے رہے ہیں کہ شیر کے بہت سے نام ہیں۔ میری اپنی ذاتی نظر میں علامہ ابن خالوہ نے، بہت چھوٹا سا طالب علم ادبیات عرب کا، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے الاسماء الاسد، 888 نام۔ کبھی امام بارگاہ شہداء کربلا میں حضرت عباس کے نام پر گفتگو کرتے ہوئے خمسہ مجالس اربعین میں یہ عرض کیا تھا، اکثر چہرے وہ تشریف فرمائے جو وہاں موجود تھے، کہ علی نے عباس کا نام عباس کیوں رکھا؟ یہ قرآن کا لفظ ہے۔ اس وقت حضرت عباس کے نام پر گفتگو نہیں کرنی، جب کبھی موقع ہوا تو بس حضرتوں کا دائیں حضرت بھائی حضرت حجت عرض کروں گا۔ لیکن ایک فرق ان سارے ناموں میں، علی نے بھی تو کچھ نام لیے تھے نا شیر کے، تھوڑی سی مدد کریں گے تو منزل آسان ہو جائے گی۔ کب لیے تھے؟ خیبر میں، جب وہ رجز پڑھتا ہوا آیا، انا الذی سمتنی امی مرحبا، علی نے پلٹ کے کہا انا الذی سمتنی امی۔ اگر علی والے بھی حیدر کہنے میں شرمانے لگے ہیں،
باجماعت بلند آواز سے آل محمد کے شایان شان صلوات پڑھیے سب مل کے. توجہ دیجیے. انا الذی سمتنی امی. چلیے آپ بھی خاموش ہو جائیں, میں بھی خاموش ہو جائیں. انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام زرغام و آجام, میں کھاڑی میں دہڑتا ہوا شیر ہوں. لیسوں, جب شیر شکار کو بھگاتا ہے میں وہ لیس ہوں. قصورہ, اس شیر کو جس کو دیکھ کر ریوڑ دوڑ پڑتا ہے میں وہ شیر ہوں. تو پھر عباس اور ان ناموں میں کیا فرق ہے؟ منبر حسینی سے دربار حسینی میں اصحاب حسینی کا تذکرہ کرتے ہوئے مجھے نہیں پتا کہ کون تاخیر سے گھبرا گیا اور کون تازہ نام ہے. میں تو سنیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. منبر حسینی سے دربار حسینی میں اصحاب حسینی کا تذکرہ کرتے ہوئے سپہ سالار حسینی کے نام کی تشریح, مومنین کی شاداب سماعتوں کی نظر. علامہ کلباسی نے خصائص عباسیہ میں لکھا کہ عباس کون سا شیر ہوتا ہے؟ الاسد الذی خافت منہ الاسود. عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس شیر سے شیروں کا پتا پانی ہو جاتا ہے. ایسے بیٹھے اللہ فریض ہے, جیسے آپ نماز کے تشہد و سلام میں قعود میں بیٹھتے ہیں, جیسے کوئی اگلے پنجے رکھے. اور اس وقت عباس اصحاب حسینی کی ہمت اور جوش بڑھا رہے تھے. توجہ, جو حوالہ دیکھنا چاہے میں حاضر خدمت. اصحاب حسینی کی جوش و ہمت بڑھا رہے تھے, بلند کر رہے تھے. ظاہر ہے سپہ سالار اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ لشکر کو تازہ دم رکھے. لیکن بی بی نے, میری شہزادی نے عجیب جملہ تھا, ایسا خطاب کیا اصحاب حسینی سے عباس نے جس کی مثال سوائے میرے بھائی حسین کے کوئی نہیں دے سکتا. نہ اتنی آسانی سے گزرو گے نہیں. جس کی مثال آپ بولیں گے تو بات بنے گی, جس کی مثال سوائے حسین کے کوئی نہیں لا سکتا. تو ایک بات تو زینب بنت علی نے شب عاشور خیموں میں بیٹھ کے یہ بتا دی کہ اگر کوئی عباس جیسا ہو سکتا ہے تو کائنات میں کوئی بشر نہیں, بس حسین ملے گا. ابھی تو میں نے جملہ کہا ہی نہیں, ابھی تو جملہ کہا ہی نہیں. شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ عباس نے حسین جیسی تقریر کی. یہی تو باریکی ہے جس کی طرف متوجہ کرنا تھا. شہزادی نے بنت علی نے, یاد رکھیے کون کہہ رہی ہے, عالمہ غیر معلمہ, جس نے کسی سے بھی حاصل نہیں کی مگر عالمہ, کوئی معلمہ نہیں ہے. اور یہ لقب بھی میں نے نہیں, آپ کے چوتھے امام نے دیا. عالمہ غیر معلمہ یہ کہہ رہی ہے عباس کے خطبے کی مثل سوائے معصوم امام کے. میں نے تو جملہ کہہ دیا اور میرے سننے والے مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں. عباس کے خطبے کی مثال سوائے امام معصوم کے. امام معصوم ہے یا نہیں؟ حسین معصوم ہے یا نہیں؟ جو مانتا ہے وہ تو بولے امام معصوم ہے. اور امام کے بارے میں آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ کلام الامام امام الکلام. امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. ایک تو حسین معصوم, دوسرا حسین امام, تیسرا حسین لسان اللہ, چوتھا حسین کا کلام کلاموں کا امام. نبی کی نواسی علی کی بیٹی بنت علی ثانیہ زہرا یہ کہہ رہی ہے حسین جیسا کلام عباس نے نہیں کیا. عباس نے جیسا کلام کیا ویسا سوائے حسین کوئی کر نہیں سکتا. تو یہ تو کلیہ ہے نا کہ معصوم جیسی بات صرف معصوم کرتا ہے. ہو گئی مجلس.
معصوم جیسا کلام. دیکھیے میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی غیر معصوم آج تجربہ کر لیجئے 1400 برس بعد، کوئی غیر معصوم ایک خطبہ اٹھا لیجئے نہج البلاغہ اور کسی غیر معصوم سے کہیے ایسی ایک عبارت لکھ کے لاؤ. جب 1400 برس بعد علی کے کہے کا مقابلہ نہیں ہے تو کل یہ عرض کر چکا درخشاں سوسائٹی میں کہ علی نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے تیرے منہ میں تیرے بابا کی زبان ہے. موجود تھے، یقیناً انہیں جملہ یاد آ گیا. عباس قعود کی حالت میں اپنے گھٹنوں پہ اپنے زانوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ایسے جیسے شیر پنجوں پہ. اس وقت اصحاب حسینی سے عباس نے کچھ کہا. گفتگو بہت طویل ہے، مجھے 2 جملے آپ کے حوالے کرنے اگر اجازت دیں تو. صلوات اتنی شاندار پڑھ لیجیے کہ مجھے پتا چلا. کس منزل پہ لے آیا میں اپنے سننے والوں کو. عباس نے ایک مرتبہ 72 پہ تائیانہ نگاہ ڈالی. عباس نے ایک مرتبہ 72 پہ تائیانہ نگاہ ڈالی اور اصحاب حسینی کو خطاب کر کے حسینی لشکر کا سالار کہہ رہا ہے الحمدللہ المبدع الانوار ومولج اللیل فالنہار. قسم ہے اس اللہ کی جو انوار کا ایجاد کرنے والا ہے. شورا تشریف فرمائے میرے دائیں بائیں. حمد ہے اس اللہ کی جو انوار کا ایجاد کرنے والا ہے. وہ مولج اللیل فی النہار جو رات کو دن میں سمو دیتا ہے، دن کو رات میں بدل دیتا ہے. کاش کہ کبھی وقت ہو اور عباس کی اس حمد کی شرح کر سکوں، لیکن آج کی حد تک ترجمہ سنیے اور مجھے اپنی منزل کی طرف جانے دیجیے. کل یہیں سے انشاءاللہ مسلسل ہو جاؤں گا اور عباس کی گفتگو کو آگے بڑھا کے اصحاب حسینی کے تذکرے سے متصل کر دوں گا. لیکن مجھے آج ایک خاص شخصیت تک جاننا ہے. کل وعدہ کیا تھا کہ روزانہ کسی ایک شخصیت کا وہ پہلو، ظاہر ہے کہ 5 دنوں میں تعداد 100 سے زیادہ ہے جو کتابوں میں ہے، یہ 72 علامتی تعداد ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علامتی ہی ہیں اور علامت ہی رہنا چاہیے. کتابوں میں علی اکبر کی عمر مبارک جو بھی ہو، ہمارا علی اکبر 18 برس کا ہے. جہاں تک میرا جملہ پہنچنا چاہیے وہاں تک پہنچ رہا ہے. ہمارا 18 برس کا ہے. کل یہ عرض کر چکا، مجھے معاف کیجئے گا گفتگو روک کے جملہ کہنا نوجوان ذہنوں کے لیے بہت ضروری ہے. جو اصلاح کرنے چلتا ہے سب سے پہلے عزاداری کی کرنے لگتا ہے. جو اصلاح کرنے، مجھے معاف فرمائیے گا اگر کسی کی طبیعت پہ گرا گزر جائے، لیکن منصبی تقاضا تو نبھا کے جاؤں گا. جو اصلاح کرنا چلتا ہے سب سے پہلے ماتمی کے نکلنے لگتا ہے، عزادار کی اصلاح کرنے لگتا ہے. کیجئے شوق سے کیجئے، بار بار کیجئے، مگر جتنی گنجائش غیروں کے لیے نکالی ہوئی ہے اپنوں کے لیے اس سے زیادہ رکھیے. اتنا جملہ کافی. توجہ کیجئے. عباس نے حمد خدا کی الحمدللہ المبدع الانوار ومولج اللیل فی النہار. حمد اس اللہ کی جس نے انوار کو ایجاد کیا، رات کو دن میں پرو دیا، دن کو. اب ایک ایک مومن یہاں سے وہاں تک بیدار ہو جائے. عباس نے لشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. 72 کے 72 یہ سمجھ رہے تھے عباس کی آنکھیں ہماری نظروں میں بڑی ہوئی ہیں. بھائی ایم اللہ کا بیٹا ہے. کیا سن رہا؟ جملے ضائع نہ کیجیے گا. ایم اللہ کا ایک ایک جملے پہ آپ کی خصوصی توجہ چاہیے. ان بزرگوں سے دعاؤں کا طالب ہوں. ایک ایک شخص، ایک ایک صحابی، ایک ایک ناصر، ایک ایک سپاہی یہ سمجھ رہا عباس کی آنکھیں میری آنکھوں میں. ایسے میں عباس نے خطاب شروع کیا. ایھا الاحیاء و یا انصار اوللاہ الابرار. اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں. میں نے آہستہ سے کہا، آپ نے آہستہ سے سن لیا. اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں. اے عباس، ہم نے تو آج تک یہی سمجھا تھا کہ چنی اس کی حجتیں جاتی ہے، نبی جاتے ہیں، ولی جاتے ہیں. عباس نے شب عاشور خیام حسینی میں اعلان کر دیا
حسین کے 72 یہاں نہیں چنے گئے، وہاں سے چنے ہوئے آئے ہیں۔ ایسا نعرہ لگائیے جیسا عباس کی گفتگو پہ لگنا چاہیے، مل کے بلند ہاتھ کر کے سب بلند آواز۔ یہ تو عقیدہ ہے نا، یہ ہاتھ ہمارے عباس کی خیرات ہے، تو پھر اگر ذکر عباس میں بھی نہ بلند ہو، نوجوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں، توجہ یا اخیار و یا انصار آل اللہ الابرار، بڑا مشکل اور بڑا کرٹیکل مرحلہ ہے۔ یا انصار آل اللہ الابرار، اے چنے ہوئے لوگوں اور اے آل اللہ کی مدد کرنے والوں، گھبرا کے دیکھ رہے ہیں آپ نے؟ دیکھیے ہر جگہ آل کا مطلب اولاد نہیں ہوتا۔ یہ زیارتوں میں جملے مفاتیح الجنان تو ہر گھر میں ہے نا، جا کے دیکھیے گا۔ حسین کی زیارت مطلقہ میں یہ جملہ ہے، السلام علیکم یا آل اللہ، اے اللہ کی آل۔ ہو سکتا ہے میرے اترنے کے بعد کسی کو سورہ اخلاص یاد آ جائے، لم یلد، جو بات میں اور آپ جانتے ہیں، جس کے منہ میں علی کی زبان ہے وہ نہیں جانتا۔ صاحب نہج البلاغہ کا بیٹا بول رہا ہے، میرے بھائیوں میرے عزیزوں، کون بول رہا ہے؟ جس کے منہ میں علی کی زبان ہے، علی کی نس موجود ہے۔ تو پھر ہے میرے مولا عباس، میرے دربار حسینی کا یہ بیدار مجمع مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ یہ آپ نے کیا کہا؟ میں نے لغتوں کے صفحے الٹنے شروع کیے۔ آل کا مطلب ہے فرا، اور آسان کیے دیتا ہے۔ باہر درخت لگے ہوئے، پیڑ لگے ہوئے، شاخ نکل رہی ہے، اس شاخ کو آل الشجر کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کیا یہ شاخ درخت کی اولاد ہے؟ بولے تو بات بنے گی۔ اگر نہیں ہے تو پھر علی کا لال شب عاشور جیسی عظیم رات میں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ کی آل کے مددگاروں، عباس بتا رہے ہیں یہ وہ شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑیں جا کے توحید سے ملتی ہیں، اور یہ نبی کی حدیث ہے، یہ میرے مسلک کے علماء نے نہیں لکھی، امام خارزمی نے لکھا، یا علی میری نسل وہ شجرہ ہے جس کی شاخ تم ہو، جس کی جڑیں توحید تک جاتا ہے۔ عباس نے حدیث رسول کی شرح کی، یا انصار آل اللہ ابرار، اے اللہ کی ابرار، حجتوں کی مدد کرنے والوں، لا تفشلوا من کثرت الکفار، عباس کہہ رہے ہیں، علی کا لال بول رہا ہے، اے چنے ہوئے، اے اللہ کی آل کے مددگاروں، کفار کی کثرت سے نہ گھبرا جانا۔ میں نے بڑی آسانی سے کہا، آپ بڑی آسانی سے سنتے چلے گئے۔ عباس جو سامنے لشکر میں ہیں وہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ پسر سعد حافظ قرآن تھا، صرف حافظ قرآن نہیں، مفتی تھا، یعنی علوم دین بھی جانتا تھا، نماز بھی پڑھ رہے تھے، تبھی تو کہہ رہے تھے جلدی قتل کرو تاکہ عصر پڑھی جائے۔ جملہ آپ کا سنا ہوا ہے، اے عباس آپ انصار حسینی سے کہہ رہے ہیں
یا انصار آل اللہ الابرار لا تفلوا من کثرت الکفار، کفار کی کثرت سے نہ گھبرانا، نہ پریشان ہونا۔ عباس کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ خیام حسینی میں انصار حسینی کو یہ بدلا رہا ہوں، حسین سے ٹکرائے حاجی ہو، نمازی ہو، قاری ہو، ہوتا کافر ہی ہے۔ مل کے مولا کا نام لیجیے، حیدر۔ لا تفلوا من کثرت الکفار ولا تفزعوا من ہجوم الاشرار، اور دیکھو ان شریر لوگوں کے، شر والے پیکروں کے ہجوم سے نہ گھبرانا، گھیرے سے نہ گھبرانا، ان کے ہجوم سے نہ گھبرانا، ان کی تعداد سے نہ گھبرانا۔ کیوں؟ اب اگر عباس کے جملے نہ ہوتے تو میں کبھی ممبر سے نہ کہتا لِأَنَّهُمْ كِلَابُ النَّارِ وَفِرَاشُ الْآثَارِ، یہ بندے نہیں، یہ لشکر نہیں، یہ سپاہی نہیں، یہ سامنے جہنم کے کتے کھڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو اعتراض واقع ہونے والا ہوں میں اس کو پہلے دیں، اجازت ہے؟ حسن زیدی صاحب ممبر سے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پہلی بات، میری زبان نہ یہ ممبر مصطفیٰ کی زبان سے پاکیزہ نہیں ہے، کسی کا کیا ممبر کو عزت دینے والی ہی ذات مصطفیٰ ہے۔ آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے مگر اخلاقی تقاضا نہیں، آیت میں پڑھ دیتا ہوں، مجھے بتائیے گا اس کے شان نزول کیا۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب آپ عظیم ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اس کا مطلب ہے نبی اخلاق سکھانے آئے تھے، یہ ممبر نبی کی زبان سے پاکیزہ نہیں ہے۔ موقع میں یاد دلا دیتا ہوں، آپ جلدی سے پہنچ جائیں گے، خندق کھودی ہوئی ہے، جو پہنچ گئے یقیناً قابل تحسین ہے، جو نہیں پہنچے انہیں کیسے پہنچاؤ؟ تو نوجوانوں کے لیے عرض کر دو، کوئی آیا خندق پھاند کے تو نبی نے 3 مرتبہ اعلان کیا مَلْ هَذَا الْكَلْبِ، کون ہے جو اس نجس کتے کی زبان بند کرائے؟ بھائی 3 مرتبہ قرآن میں اس کا نام موجود ہے اور تعریف میں موجود ہے، تو اب ایک جانور کا نام ہی ہے یہ تمہیں اور جملے علی کے اس بیٹے نے کہا جس کے منہ میں علی کی زبان۔ اچھا اب یہاں تک آیا اور جملہ کہا ہے تو تھوڑی سی وضاحت کر چلوں، اگر کسی کے دل میں کسی نوجوان ذہن میں سوال نہ رہ جائے۔ جس نے نبی پہ کوڑا کرکٹ پھینکا اسے نہیں کہا، یہ واقعہ نوجوان دینیات کی کتابوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھتے ہیں کہ عورت تھی جو رستے میں ابو لہب، ابو جہل نبی کعبے میں نماز پڑھ رہے آ کر غلاظت کرتے، انہیں یہ لفظ نہیں کہا۔ طائف والوں نے پتھر مارے، مصطفیٰ نے یہ لفظ نہیں کہا۔ یا رسول اللہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، اخلاق سکھانے آئے ہیں، جنہوں نے اتنا ظلم کیا کبھی ان کے لیے تو یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ عمر بن عبدود نے ایسا کیا کر دیا کہ اسے کہا ہے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور دربار حسینی جیسے مجمع میں میرا یہ جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے افسوس رہ جائے گا۔ نبی نے پلٹ کے کہا اس نے کیا کیا؟ میں نے کہا آپ کے دروازے پہ آ کے للکار کے گستاخی کی، کہ یہی بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے دروازے پہ گستاخی کرے وہی نجس ہوتا ہے۔
الٹی سیدھی تعریفیں. نبی نے تو اسی کو کہا ہے جو دروازے پہ گستاخی کرے، اور مصطفیٰ نے اصول دے دیا کہ وہی ہوتا ہے. لفظ آپ کے ذہن میں علی کا لال کہہ رہا انہم کلاب النار. کاش کہ میں دوسرے فقرے کا ترجمہ ممبر سے کر سکتا. تقاضا ہے ممبر ملحوظ خاطر ہے، میں ممبر پہ ہوں، آپ فرش ادا پر. کہ یہ صرف جہنم کے ساتھ نہیں ہے، ان میں سے بڑی احتیاط سے گزر جاؤں گا، ان میں سے کوئی ہے کسی کا منسوب کسی سے. جملہ اتنا آسان تھا نہیں جتنی آسانی سے ہم گزر گئے. بیٹھ جائیے بیٹا، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. صلوات پڑھ دیجیے بابا جی. لأنہم کلاب النار وفراش الآثار. ترجمہ علماء سے کرا لیجیے گا فراش الآثار کا ترجمہ کیا ہے. لا تشرون التصدیق. انتم آگئے میں اپنی منزل تک. انتم لب البریت و خلاصۃ الخلیقت. لشکر کا سالار بتا رہا ہے میرے سپاہی کیا ہے اور ان کا مرتبہ کیا ہے. لب دو لفظ ہیں عربی میں. ایک ہے زبدہ، مجاہد صاحب تشریف فرمائیں اور تقریباً 2 دہائیوں تک عرب ریاستوں میں رہے ہیں. کیا ترجمہ ہے زبدہ کا؟ مکھن. کیوں؟ یہ دودھ کا جوہر ہوتا ہے. بزرگ تشریف فرمائیں جنہوں نے مکھن عکس ہوتے دیکھا. دودھ کی ساری چکنائی اور طاقت کو ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے. یہ ہے زبدہ. اگر اسے اور ریفائن اور پیور کیا جائے تو اسے لب کہتے ہیں. مغز، گری. کبھی بیج دیکھا ہے؟ بیج میں جو گری ہوتی ہے جسے آپ بوتے ہیں اسے کہتے ہیں لب. عباس اصحاب حسینی سے کہہ رہا ہے انتم لب البریت، تم پوری کائنات کا جوہر ہو. اب سمجھ میں آیا حسین نے کیا کہا تھا؟ جیسے مجھے ملے نقش حسین. حسین کے جملے کی تشریح کر رہا ہے. انتم لب البریت، تم پوری سے لے کر تاب خاتم اور وہاں سے قیامت تک جتنے بشر آنے ہیں یہ 72 سب سے بہتر تھے. جملے سنتے رہیے گا. انتم لب البریت وخلاصۃ الخلیقت. ہائے کاش کسی علم کے سینے میں وہ گہرائی اور گہرائی ہوتی کہ عباس کے اس جملے کی شرح اور تحلیل کر سکے. کائنات میں کس کا جگر کہ صاحب سلونی کے بیٹے کے جملے کو کھول سکے. مگر جہاں تک ناقص مبلغ علمی پہنچا تو علماء نے اس کی تشریح میں لکھا انتم لب البریت، تو پوری کائنات. بریہ پوری کائنات کو کہتے ہیں. آسان کر کے کہہ دیتا ہوں، خدا کو چھوڑ کر خدا کی خدائی میں جو ہے وہ بریہ ہے. عباس کہہ رہے ہیں انتم لب البریت، تم اس پوری کائنات کا لب جوہر وخلاصۃ الخلیقت. اور اللہ کی نہیں میں پہلے جملہ کہتا ہوں پھر گفتگو کا لطف آئے گا. آپ یہاں سے باہر نہ جائیں. کوئی ایسے مومن، کوئی ایسا سننے والا، کوئی ایسا علی کا چاہنے والا مل گیا جو مجلس میں موجود نہیں تھا، نہیں آ سکتا کسی وجہ سے. سراج حیدر صاحب سے مل کے کہنے لگا بھائی کیا پڑھا سکتے ابھی صاحب؟ بھائی بہت طویل گفتگو تھی. حضرت عباس نے کیا کہا، اصحاب حسینیہ کی شان میں آیت کا ترجمہ کیا اور 1-2 اور باتیں اور معروضات اور کسی کی شخصیت پر اصحاب حسینیہ پہ گفتگو کر رہے تھے. کہنے لگا یہ تو گفتگو بہت طویل ہے، خلاصہ سنا دیجیے. بیدار ہو جائیے نوجوان، تو میں جملہ کا خلاصہ سنا دیجیے ایک جملے میں. تو یہ پلٹ کے کہنے لگا بھائی حضرت عباس کی زبانی اصحاب حسینی کی تعریف سنا
رہی ہے. اسے کہتے ہیں خلاصہ. عباس صاحب حسینی سے کہہ رہے ہیں انتم لب البریت و خلاصۃ الخلیقت. تم کائنات کا جوہر ہو اور اللہ کی پوری مخلوق کا خلاصہ ہو. کاش کہ میرے جملے ویسے پہنچ جائیں جیسے پہنچانا تھا. تم پوری کائنات کا انتم لب البریت و خلاصۃ جملے یاد رکھیے گا آنے والی تقریروں میں اسی کے ذہن میں گفتگو ہوگی. انتم لب البریت و خلاصۃ الخلیقت. لقد توجہ حسین کا جملہ آپ کے ذہنوں میں جیسے مجھے ملے نہ بابا کو نہ نانا کو بہن کو بھائیوں. لقد اختارکم اللہ فی الزرع الاول لنصرت ولیہ و فرحت نبیہ. اللہ نے تمہیں عالم ذر اول سے ہی چن لیا تھا. نا ایک جملہ سنیے. جب یہ خطاب تمام ہو گیا نا اور بی بی نے بلند حوصلہ دیکھا صاحب حسینی کا تو باہر آئی تو ایک مرتبہ سید الشہداء شہزادی کے پیچھے کھڑے تھے. اب جو مڑ کے دیکھا بھائی ہے. کہ زینب کیا دیکھ رہی تھی؟ کہ آپ کے اصحاب کا جوش دیکھ رہی تھی. کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج کے میرے ساتھ نہیں ہے. یہ ذر اول میں ایسے ہی حسین کے ساتھ ہے. تبھی تو بی بی نے کہا تھا عباس کے خطبے کا جواب سوائے حسین کے. ہاں کیونکہ نفس کا مالک جانتا ہے نفس کیا کہہ رہا ہے اور عباس نفس حسین. ظاہر ہے کہ اصحاب کا تذکرہ ہوگا تو لشکر کے سالار کا تو ہوگا. اب ذکر عباس سے ذکر اصحاب حسین کا جانا ہے. جملہ سنیے. لقد اختارکم اللہ فی الزرع الاول. عالم ذر میں جب ذرات کی شکل میں روحیں تھیں تبھی اللہ نے تمہیں چن لیا تھا. کیوں چنا تھا حضرت عباس؟ اے سرکار وفا، اے علمدار حسینی، میرا مجمع مجھ سے گزر کیوں چنا تھا؟ کہ دو وجوہات کی بنا پر لنصرت ولیہ و فرحت نبیہ. حسین کی نصرت کے لیے، نبی کی خوشنودی کے لیے. لنصرت ولیہ و فرحت نبیہ. اب جملے سنو. کیا کہا تھا؟ لا تفشلوا من کثرت الکفار. کفار کی کثرت سے نہیں آ رہی آپ کی آواز، نہیں گھبرانا. اشرار کی کثرت سے نہ پریشان ہونا. کیوں؟ الستم تعرفونی انا ہیبۃ الجبار و طلبۃ القرار و انا سیف صاحب ذوالفقار. تم نہیں جانتے گھبرانے کی ضرورت کیا ہے. یہ تمہارے سامنے عباس نہیں بیٹھا، جبار کی ہیبت بیٹھی ہے. جو چہرہ ذکر عباس کے بنا کھل سکے گا کھلے گا. الستم تعرفونی، کیا نہیں جانتے؟ انا ہیبۃ الجبار، میں خدا جبار کی ہیبت ہوں. نہیں میں لفظ بدل کے کہتا ہوں شاید سلسلہ پہنچ جائے. علی اس کی ہیبت ہے، عباس علی کی ہیبت ہے. پھر ہوا نا ہیبت جبار. الستم تعرفونی انا ہیبۃ الجبار. کل شرح کروں گا. وانا طلبۃ القرار. عجیب جملہ کہا میرے آقا عباس نے. انا طلبۃ القرار، میں وہ ہوں جسے قرار نماز شب کی دعاؤں میں مانگتا رہا. اب جملہ سنو. وانا سیف صاحب ذوالفقار. آپ نے اشعار میں، شعر میں، رباعیوں میں سنا ہوگا عباس مجسم ذوالفقار ہے. سنا ہے یا نہیں؟ جنہوں نے سنا ہوا میری تائید کرتے چلیں. سنا ہوا عباس مجسم ذوالفقار ہے، مگر علی کا نام کچھ اور ہی کہا. انا سیف صاحب ذوالفقار، جسے اللہ نے تلوار بھیجی ہے، میں اس علی کی مجسم تلوار ہوں.
یا عباس یا عباس یا عباس یا یا تقریب منزل سے قریب ہو رہی ہے کل جیسے شب آزاد اور 11 بجے ٹھیک آپ کی خدمت میں ہوگا. شب آزاد کی وجہ سے وقت میں تاخیر ہے. ٹھیک 11 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. آپ حضرات تشریف لائیے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے مسلسل کریں گے. عباس کے ایک جملے تک مجھے آپ کو لانا تھا. لقد اختارکم اللہ فی ذر الاول, اللہ نے تمہیں عالم ذر اول میں چن لیا تھا. اس کا مطلب ہے اصحاب حسینی یہاں نہیں چنے گئے, چنے ہوئے آئے. جب آئے ہی چنے ہوئے ہیں تو میں ہور کیسے بن جاؤں گا؟ یہی تو سمجھانا. جب آئے ہی چنے ہوئے ہیں تو میں ہور کیسے بن جاؤں گا؟ میں بلال جیسا نعوذ باللہ کیسے ہو جاؤں گا؟ میں حبیب جیسا کیسے ہو جاؤں گا؟ کل ایک عقیدے کی تشریح بزبان انصار حسینی حضرت زہیر بن عین طبیب لشکر حسینی کی تھی, اور آج نوجوانوں کے لیے یہ بتا کے جانا میں ہور کیسے بن جاؤں گا, میں بلال کیسے بن جاؤں گا, میں حبیب کیسے بن جاؤں گا, میں زہیر کیسے بن جاؤں گا, میں جون کیسے بن جاؤں گا. ہمارے ہاں بڑا جملہ کہا جاتا ہے, اور یہ جملہ شاید کسی انداز سے ٹھیک ہو مگر اس روک سے بھی کبھی سوچیے گا. بھائی میں کربلا نہیں جا سکا, دعا کیجئے حسین بلائیں. حکم حسین کے بلاوے کا نہیں ہے, کوشش کر کے کربلا جانے کا ہے. بلاوا صرف حبیب کو آتا ہے. مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا. ظاہر کو بلاوا نہیں آتا. ممبر سے کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے 3 دن اور ابھی یہیں ہو, آ جائیے اور گفتگو کر لیجیے اگر کوئی بات کی وضاحت چاہتا. جتنی حدیثیں آپ کے پاس کامل اسیانات سے لے کر بہار الانوار تک اٹھا کے دیکھ لیجیے. کسی میں کہو ہم بلاوا بھیجیں گے تو آؤ. یہ کہا ہے اپنے آپ کو حسین تک پہنچاؤ, کوشش خود کرو, اذن ہم دیں گے. تو یہ بزرگوں سے معذرت کر کے اپنے نوجوانوں کے لیے جملہ کہا ہے, یہ کہا کیجئے کہ اذن نہیں آیا, بلاوا حبیب کو آتا ہے. بلایا تو حسین نے حر کو بھی نہیں, مگر آیا ہے. اور رات کی تاریکی میں ظاہر ہے کہ دامن وقت میں وہ گنجائش نہیں تھی, لیکن کل یہیں سے غلام ابوذر جون کا تذکرہ ہے, لیکن آج اس سپاہی کا تذکرہ سنیے جو سب سے کم لمحات کے لیے حسین کے خیموں میں آیا ہے اور گیا ہے. خواب دیکھا ہے حضرت نے یزید ریاحی شب عاشور خواب دیکھ رہا ہے. لکھنے والوں نے یہ جملے لکھے کہ حر کا باپ خواب میں آیا اور آ کے کہا حر کیا ارادہ رکھتا ہے, کہ کل صبح جنگ کا ارادہ ہے. یہ لشکر یہ کہہ رہا ہے حسین سے جنگ لڑی جائے گی. جانتے ہیں حر کے باپ نے خواب میں کیا کہا؟ حسین سامنے حسین سے جنگ کی جائے گی. حر تو کیا فاطمہ زہرا کو ناراض کرے گا؟ اور کیا نبی سے دشمنی کرے گا؟ حر کانپنے لگا, کہا میں کیا کروں؟ کہ لشکر کو چھوڑ اور حسین کی دشمنی. اور چوک کو اٹھا, مگر ابھی دل مطمئن نہیں ہے, خیمے میں ٹہل رہے ہیں. حر کا بیٹا بھی ساتھ ہے, حر کا غلام بھی ساتھ ہے. آپ کی آوازیں بلند ہیں, مجھے کوئی جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے.
پھر قیامت پہ علی کی بیٹیاں روئی ہیں۔ ایک مرتبہ اردوگاہ کو چھوڑ کے چلے تو غلام نے آواز دے کے کہا آقا کہاں جاتے ہیں؟ کہا نجات کی طرف جا رہا ہے۔ کہا حسین کے لشکر میں جاتے ہیں؟ کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ مرتبہ تڑپ کے کہنے لگا ہوتا غلام جب تک جہنم کی طرف تھے آقا مجھے ساتھ رکھا ہوا تھا، اب جب جنت کی طرف جا رہے ہو مجھے چھوڑے جا رہے ہو۔ ایک مرتبہ ہور اپنے غلام اور بیٹے کے ساتھ چلے۔ جانتے ہیں ہور کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ علی بن ہور۔ ایک حسین کا بیٹا علی ہے، سن لیجئے تسلی سے دو جملے۔ ایک ہور کا بیٹا علی ہے۔ جب اتنا قریب پہنچے کہ خیام حسینی نظر آنے لگے تو ایک مرتبہ ہور نے گھوڑے سے خود کو گرا دیا، اپنا امامہ کھولنا شروع کیا۔ بیٹے نے پوچھا بابا یہ کیا کرتے ہیں؟ کہ حسین کو یہاں تک ہور لایا ہے، میں سیدہ سے اور سیدانیوں سے شرمندہ ہوں، میرے ہاتھوں کو ایسے باندھو جیسے قیدی کو باندھا جاتا ہے۔ اور جانتے ہیں اب ہور کیسے چلا؟ جیسے حسین علی اکبر کے لاشے کی طرف چلے تھے۔ کہ مجھے ایسے لے جائے جیسے قیدی لے جایا جاتا ہے۔ ایسے میں حسین نے اپنی مسند چھوڑ دی۔ ایک مرتبہ عباس آگے بڑھے، آقا کیا ہوا؟ کہ علی اکبر ہائے حسین کی قریبی۔ عباس جاؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ عباس و علی اکبر چلے، دور سے آتے دیکھا تو ہور لرز گیا۔ ایک مرتبہ ہور کے ہاتھوں کو کھولا، حسین تک لے کے آئے تو ہور نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا۔ کہا آقا مجھے معاف کیجیے، اگر میں نہ ہوتا تو علی کی بیٹیاں اس بیابان میں نہ آتی۔ عزاداروں آپ کے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو کوئی تعزیانہ مارنے نہیں آئے گا۔ یہ سوچ کے رو لیجیے حسین کے بعد حسین کے پیاروں کو رونے نہیں دیا گیا۔ یہ وہ حسین ہے جو کہتا گیا ہے نا قتیل الابرار، مجھے رولا رولا کے مارا گیا۔ عزاداروں ایک مرتبہ ہور حسین کے قدموں سے اٹھا نہیں، حسین نے ہاتھوں سے اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ ایک مرتبہ حسین اس خیمے کے قریب آئے جہاں علی کی بیٹی تھی۔ شہزادی کے قریب آ کے، شہزادی کے خیمے کے قریب آ کے ایک مرتبہ ہور نے بلند آواز سے کہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر میرا سلام۔ شہزادی مجھے معاف کرنا، آپ کا قیدی آیا ہے۔ جانتے ہیں ایک مرتبہ فضہ خیمے سے باہر آئی اور کہا ہور تجھے آقا زادی نے سلام کہا ہے۔ ہور نے چہرے پہ تماچے مارنے شروع کیے، ہائے ہور کا مقدر، کہاں ہور سا غلام، کہاں علی کی بیٹی۔ عزادار و فجر کا وقت قریب آ رہا ہے۔ کل سن چکے مجلس میں آپ ہور آیا ہے اور گیا ہے۔ یہاں پاؤ پھوٹ رہی تھی کہ ہور کے بیٹے نے اجازت مانگی۔ ایسے میں علی بن ہور کو ہور نے اور حسین نے سوار کرایا۔ اب جو ہور کا بیٹا چلا اور میدان میں آیا تو عزاداروں ایک مرتبہ ایسی جنگ لڑی کہ ہور حسین عباس علی اکبر داد شجاعت دے رہے ہیں۔ ہور ٹیلے کی بلندی سے کہتے ہیں واہ میرے لال خوب لڑ رہے ہو، شاباش میرے لال خوب لڑ رہے ہو، کیا کہنا میرے لال خوب لڑ رہے ہو۔ حسین ہاتھوں کو باندھے ہور کے لال کی جنگ دیکھ رہے ہیں، مگر ایسے میں ایک تیر سنسناتا ہوا ہور کے بیٹی کی پیشانی پہ لگا۔ بیٹا سمجھ نہ سکا، ایک مرتبہ آواز دی بابا بابا، علی بن ہور کا آخری سلام۔ ہور طرف کے آگے بڑھے، جوان بیٹا تھا نا، ایک مرتبہ لجام فرش کو تھاما، حسین نے بازو پکڑ کے کہا ہور کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولا جوان بیٹے کا لاشا ہے۔ کہ ہور جانتے نہیں جوان بیٹے
لاشا تنہا نہ اٹھانے دوں گی، زینب مدد میں آئے۔ آخری جملہ سن لیجیے عزادارو، ہو گئی مجلس۔ ایک مرتبہ جب اکبر نے زین کو چھوڑا تو حسین گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل چلے، اور صرف چلے نہیں، آواز دیتے جاتے تھے ولدی علی، ولدی علی، اکبر میرے لال بابا کو جواب دو۔ جانتے ہمارے مقاتل کے بل کونٹا کہ یہ حسین آواز کیوں دیتے جاتے ہیں؟ علامہ بستامی نے لکھا اکبر کے گھوڑے سے گرنے کے بعد حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اکبر بابا کو نظر نہیں، ہو گئی یہ مجلس۔ یہ تو وہ غم ہے نا جس پہ حسین جیسا صابر چیخ مار کے رویا۔ آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما۔ عزاداروں، ایک مرتبہ بیٹے کے سرہانے آئے، آخری جملہ ہے، دیکھا اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ کہا اکبر میرے لال یہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ کہا بابا مرہ بن منقد نے ایک جملہ کہا تھا، سنا ہے تمہارے باپ کو تم سے بہت محبت ہے۔ ماتم کرنا عزاداروں، آپ کے ماتم پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اکبر کچھ کہتے، ایسے میں اس نے برچھی کو مارا